اور دوسری نصیحت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر ایسی عبادت ہے جو عین حالت جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ میں خلل نہیں آتا۔ زبان سے ذکر کرنا پڑتا ہے، دل سے ذکر کرنا پڑتا ہے، باقی اپنے اعضاء سے مسلمان اسلحہ چلائیں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہ سب سے آسان عبادت ہے۔ اس کے لیے کسی خاص ہیئت کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص نشست کی ضرورت نہیں ہے، طہارت یا وضو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان جس حالت میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور ذکر کرے۔ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، وضو میں ہے، حالت وضو میں ہے، بے وضو ہے، جس طرح بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھو کثرت کے ساتھ، روزے رکھو کثرت کے ساتھ۔ قرآن کریم نے کہیں نماز اور روزے کے ساتھ کثرت کا لفظ مذکور نہیں ہے، صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ مذکور ہے۔ اور بارہا اللہ تبارک و تعالی نے اذکروا اللہ کثیرا کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ذکر آپ کو وہ کام کرنے میں تعاون فراہم کرتا ہے، کیونکہ ذکر سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ تو جب آپ کا دل مطمئن ہوگا تو پھر دل ثابت رہے گا، استقلال کے ساتھ اس کام پر آمادہ ہوگا۔ اور جب دل میں استقلال ہو، انسان کو قلبی استقلال ہو، تو اسے ثابت قدمی بھی پھر نصیب ہوتی، میدان میں ڈٹے رہنا بھی پھر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر چاہے وہ دشمن سے حالت جنگ میں ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، دنیا کا کام کر رہا ہے یا دین کا کوئی کام کر رہا ہے، جب وہ ذکر اذکار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ کام اس کے لیے آسان بنا دیتا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے خادم آئے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تنہا کام کرتی تھی، کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں، مختلف صحابہ کو غلام عطا کیے جا رہے ہیں، تو آپ بھی فرمائش کر کے اپنے لیے خادم لے لیجئے، کوئی خادمہ لے لیجئے تاکہ آپ کے کاموں میں آپ کے ساتھ معاونت کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، اس وقت ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو خادم سے یا غلام سے بڑھ کر کوئی عمل بتا دیتا ہوں۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو رات کو سونے سے پہلے۔ اب یہ عمل حضور علیہ السلام نے کب ارشاد فرمایا؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کام کاج کے لیے معاون کی ضرورت تھی، اور ان کی فرمائش کے جواب میں ان کو یہ عمل عطا ہوا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ورکنگ پاور میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کام کاج کرتے تھکتا ہے، وہ اس وظیفے پر عمل کرے، اس عمل پر مداومت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جو کام کاج کی صلاحیت ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امت کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے یہاں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور ذکر کا بیان ثابت قدمی کے بعد ہوا۔ گویا کہ ثابت قدمی کا ذکر سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ جب آپ ذکر کی عادت اپنائیں گے تو زندگی کے ہر میدان میں اللہ جل جلالہ آپ کو ثابت قدمی نصیب کرے گا۔